اہل بیت کے قاتلین کو قتل نہ کرنے میں کیا مجبوری تھی؟ یزید تو کوئی 90 لاکھ مربع میل پر حکومت کرتا تھا، اور 3-4 ہزار کو قتل کروانا اور ابن زیاد کو، عمر بن سعد کو قتل کروانا اس کے لیے کیا مشکل تھا؟ 3 بر اعظم پر اس کی حکومت تھی۔ تو اس میں وہ قصوروار ہے، مجرم ہے، میں اس کے جہنمی ہونے کا فیصلہ نہیں کر رہا ہوں۔ وہ اللہ ہے، جس کو چاہے جنت دے، جس کو چاہے جہنم دے، اس میں ہمارا کوئی دعویٰ نہیں ہے۔ اور مسلم بن عقبہ مرری، یہ خبیث بوڑھا تھا، جب یہ مدینہ سے نکلا، مکے پر کیا حکم تھا یزید صاحب کا کہ پہلے مدینے کو تاراج کرو، 3 دن حلال ہے، پھر مکے کو جا کے برباد کرو۔ عمر بن عبدالعزیز تو بنو امیہ میں سے تھے، ان کے سامنے کسی نے یزید کو امیر المومنین کہا تو عمر بن عبدالعزیز نے وہیں کھڑے اس کو 20 کوڑے لگوائے کہ ایک ظالم کو تو امیر المومنین کہتا ہے۔ تو جب وہ مدینہ سے نکلا تو ذوالحلیفہ جا کے مر گیا، اور اس کے آخری الفاظ تھے کہ یا اللہ، کلمے کے بعد میرے پاس بخشش کا سب سے بڑا عمل مدینے والوں کا قتل ہے۔ یہ اس خبیث کے الفاظ تھے۔ وہ مر گیا، انہوں نے وہاں دفن کیا حسین بن نمیر، حسین سعد کے ساتھ۔ بن نمیر کو امیر بنا کے یہ عبداللہ بن زبیر کے ساتھ لڑائی کے لیے چل پڑے۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ کے بیٹے جو غسیل الملائکہ ہیں، ان کے بیٹے عبداللہ بن حنظلہ کو مسلم بن عقبہ نے قتل کروایا تھا۔ ان کی باندی نے مدینے والوں سے کہا کہ میں نے یہ منت مانی تھی کہ اگر اللہ مجھے اس کی لاش پہ قابو دے گا تو میں اس کو سولی پہ لٹکاؤں گی، تم سب چلو میرے ساتھ اور اس کی لاش نکال کے سولی پہ لٹکاؤ۔ اب البدایہ والنہایہ میں آپ اس کو پڑھ لیں گے، تفصیل موجود ہے۔ مدینہ تو پہلے ہی رو رہا تھا، سارے پہنچے اور اس کی قبر کی کھدائی شروع کی۔ جو ہی مٹی ہٹا کے صاف کی تو اس کی میت زمین پر تھی، اور یہاں سے لے کر قبر کے کناروں تک اس کی قبر انگاروں سے بھری ہوئی تھی، اور اس میں اس طرح پڑا ہوا تھا جیسے آگ کے اندر لوہے کی سلاخ سرخ ہو کر پڑی ہوتی ہے۔ یہ اس کا انجام ہوا۔ تو مدینے والوں نے کہا عبداللہ رضی اللہ عنہ کی باندی سے کہ اب تو اللہ نے ہمارا بدلہ لے لیا ہے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اب یہیں ٹھیک ہے، اس کو سولی پہ نہیں لٹکانا۔ قبر بند کی، بے نشان ہو گیا وہ خبیث۔